اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14ویں پارے میں سورہ نحل میں آیت نمبر 84 ہے، اور اللہ تعالی نے اس آیت میں شرک کے متعلق کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں، بلکہ اس کے 2 آیات کے بعد اصل میں شرک کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت میں ان مشرکین کا کیا انجام ہوگا، اور اس سے پہلے تمہید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت میں حشر میں امتیں کیسے اٹھائی جائیں گی اور اللہ کے ہاں لوگوں کو کیسے کیسے جواب دینے پڑیں گے۔ اس لیے ارشاد فرمایا یوم نبعثو، اور وہ دن یعنی قیامت کا دن، نبعثو ہم کھڑا کریں گے، اور بعثت کا لفظ جہاں پر آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مبعوث کیے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے، اللہ کے ہاں وہ لوگ بلائے جائیں گے، من کل امت، ہر ایک امت سے، ہر ایک گروہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہر ایک گروہ سے چند آدمیوں کو کھڑا کرے گا، اور وہ آدمی کیا کریں گے؟ اللہ تعالی نے شہیدن کا لفظ ارشاد فرمایا، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ انہیں کھڑا کرے گا گواہ کے طور پر، ہر فرقے میں کوئی نہ کوئی بتانے والا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی ہیں وہ اپنی اپنی قوموں کے متعلق گواہی دیں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی امتوں نے آپ کو کیا جواب دیے، اور ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے حالات کو بتائیں گے۔ ایسے ہی دوسری تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ ہر امت میں انبیاء علیہ السلام کھڑے کیے جائیں گے، اور جن امتوں میں، جن قوموں میں بظاہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے اور انہوں نے اپنے متبعین میں سے کسی کو بھیج دیا، اپنے ایلچیوں میں سے کسی کو بھیج دیا، اپنی طرف سے کسی مبلغ کا انتخاب فرمایا اور اسے تبلیغ کے لیے بھیج دیا، قیامت میں انہیں کھڑا کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم فلاں علاقے میں گئے تھے اور وہاں کے کافروں نے تمہیں کیا جواب دیا۔ اسی طرح اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یوم نبعث من کل امت شہیدا، ہم جس دن ہر امت میں ہر دور کے لیے ایک گواہ کو کھڑے کریں گے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلایا جائے گا کہ وہ گواہی دیں، تو ان کی دعوت تو پوری دنیا کے لیے ہے، اس لیے پوری دنیا کے متعلق ان سے گواہی لی جائے گی کہ کیا ان کا پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا۔ پھر اس پہ مفسرین نے بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ظاہر ہے پوری دنیا تک نہیں پہنچے اور تمام کافروں تک ان کی رسائی نہیں ہوئی، تو پھر یہ عالمگیر دعوت جو تھی اس کے بارے میں ان سے جو سوال کیا جائے گا تو ان کی شہادت بھی عالمگیر انٹرنیشنل پوری دنیا کے لیے ہونی چاہیے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو لوگ بھی کافروں تک پہنچاتے رہے، اللہ ان کو بھی کھڑا کرے گا اور ان سے بھی پوچھے گا کہ تم نے کافروں تک ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا، نہیں پہنچایا تھا، کہ اپنے کفر پر قائم رہے یا نہیں رہے، کیا صورتحال تھی تم بتاؤ۔ اور اس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے ان لوگوں کی جو کافروں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور کافروں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، کیونکہ آیت جو ہے اگلے الفاظ اس کے بتاتے ہیں کہ یہ کافروں کے لیے مخصوص ہے، مسلمانوں کو دعوت دینا اور مسلمانوں کو ان کے دین پر جمانا اور مسلمانوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلانا، اس کے تو الگ فضائل اور اعمال اور یہ چیزیں ہیں جو قرآن پاک کی کئی آیات سے ثابت ہیں۔ اس آیت کریمہ میں گویا خاص طور پر ان مسلمانوں کا ذکر کیا گیا جو مسلمان غیر مسلموں میں اور کافروں میں رہتے ہیں،
اور یہ بتایا گیا کہ اگر وہ کافروں کو دعوت دیں گے، اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے کہ قیامت میں وہ اللہ کے گواہ شمار کیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم جن امتوں میں گئے تھے تم نے انہیں اسلام کی دعوت دی یا نہیں دی؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے گواہوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ غیر مسلموں میں وہ کسی بھی طرح خدا کے دین کی دعوت دیں، جتنا جتنا ان کا حلقہ ہے۔ ایک آدمی کا ایک آدمی سے تعلق ہے، ایک کا 10 سے تعلق ہے، ایک پورے شہر کا فرض کر لیجئے کوئی نمائندہ بن گیا ہے، اس کا وہاں تک تعلق ہے، الغرض جتنی جس کی رسائی ہے وہ اتنے کافروں کو اللہ کے دین کا پیغام بس پہنچا دے کہ خدا کا دین یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے گواہوں میں قیامت میں ہو جائے گا۔ اور اب تو دنیا کے صرف وہی مسلمان جو ان ممالک میں آ کر رہے ہیں، وہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ان آیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انٹرنیٹ اور یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اسلام کا پیغام یہ اس ذریعے سے بھی کسی بھی ملک میں لوگوں کو بھیج سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم ہر ایک امت میں سے شہید اور گواہ کھڑے کریں گے، کافروں میں سے بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھڑا کیا جائے گا، تو اس آیت کریمہ میں مفسرین میں سے وہ گروہ جو کہتا ہے کہ یہ صرف کافروں کے لیے ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت دعوت پوری دنیا ہے، یعنی پوری دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں ان کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، اور وہ ان کی ایسی امت ہے جس امت تک دعوت کا پہنچانا ہے۔ ثم لا یؤذن للذین کفروا، اور پھر جب گواہیاں مکمل ہو جائیں گی تو کوئی بھی لا یؤذن پھر حکم نہیں ملے گا، للذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں اجازت نہیں ملے گی۔ یؤذن کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا کہ انہیں اجازت نہیں ملے گی، دوسرا ترجمہ یہ ہو گیا کہ انہیں حکم نہیں ملے گا۔ تو حکم اور اجازت دونوں ہی اذن کے ترجمے ہیں، اس لیے اس کی تفسیر بھی مختلف ہو گئی۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہوئی کہ لا یؤذن للذین کفروا کافروں کو اجازت نہیں ملے گی، اور ایک تفسیر یہ ہوئی کہ کافروں کو حکم نہیں ہوگا، کافروں کو حکم جنت میں جانے کا نہیں ہوگا، کافروں کو بخشش کا حکم نہیں ہوگا، کافروں کو ایک دوسرے کی شفاعت اور سفارش کرنے کا حکم نہیں ہوگا۔ اور دوسری اگر تفسیر لے لیں کہ انہیں اجازت نہیں دی جائے گی، تو مفسرین نے بہت چیزیں اس پہ لکھی ہیں۔ اجازت نہیں دی جائے گی یعنی بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، گواہوں کی گواہی کو رد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کہ یہ جو اللہ نے فرما دیا ہے کہ اس دن ہم اٹھائیں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے متبعین کو، تو ان پر جرح کی اجازت کافروں کو نہیں دی جائے گی، بحث کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ کے علم کے مطابق یہ گواہیاں پوری ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرما دی کہ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو توبہ مانگنے کی توفیق ہوگی، کیونکہ آخرت جو ہے وہ دارالعمل ہے، وہاں تو اعمال کا سوال ہی نہیں، دارالجزا ہے، وہاں تو اعمال کا سوال ہی نہیں۔ تو اس لیے وہ لوگ معذرت اگر کریں، یستعتبون کا ترجمے مختلف کیے گئے ہیں، کچھ حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، توبہ مانگنے کی توفیق انہیں نہیں دی جائے گی، کیونکہ توبہ تو تب مانگیں جب یہ دنیا ہو، آخرت میں تو اللہ نے جزا دینی ہے اور سزا ہے اللہ کے ہاں، وہاں کوئی عمل کرنے کا موقع ہی نہیں۔ کچھ حضرات کا خیال اس کے ترجمے میں یہ ہے کہ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، انہیں اللہ تعالی کی خوشی، اللہ کو راضی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی وہ چاہیں گے بھی کہ آج خدا ان سے خوش ہو جائے اور راضی ہو جائے، تو وہ تو ایسا دن ہے جس دن ریزلٹس آ رہے ہوں گے، امتحانات تو ہو چکے، تو امتحان کے دن میں تو وہ فیل ہو گئے۔ امتحان کے دن جو اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کو ایک مانو، انہوں نے اس وقت تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا نہیں، اور آج قیامت کے دن اللہ کو خوش کرنے کی کوشش بیکار بات ہے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ کا ایک اور ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن انہیں معذرت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی وہ معذرت خواہ ہوں، شرمندہ ہوں ان اعمال پہ جو دنیا میں کرتے رہے، تو اس شرمندگی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں۔
حالانکہ شرمندگی تو ان کافروں کو ہوگی، مگر ایسی شرمندگی جو انہیں نفع دے، جو انہیں فائدہ پہنچائے، ایسی کسی شرمندگی کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ تو اس لیے کافروں کا انجام بتا دیا کہ ایسے ہی نہیں ہے، قیامت میں پورا عدل اور انصاف ہوگا، باقاعدہ عدالت لگے گی، اور اسی طرح وہاں گواہوں کو پیش کیا جائے گا، اور کافر پھر سورہ انعام کے مطابق حتیٰ کہ اپنے لیے خود گواہی دے دیں گے کہ واقعی وہ جہنم کے مستحق تھے، تو اللہ کی طرف سے انہیں جہنم میں ڈالنے کی اجازت ہو جائے گی، حکم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی معاملے میں کہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، جب ہے مخاطب تو انہیں دیکھے گا جنہوں نے اپنی جان پر انصاف نہیں کیا، اپنے متعلق بے انصاف رہے، ظلموا، ظلم انہوں نے کیا، ان کو کیا ہوگا؟ العذاب، عذاب خدا کا چمٹے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے، اپنی جان پر ظلم کیا، گناہوں میں رہے۔ اور للذین کفروا، یہ جو پچھلی آیت میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کفر ہے جو وہ کرتے رہے، کیونکہ اس کے علاوہ اگر گناہ مراد لیے جائیں تو اتنی شدید آیت مسلمانوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی لیے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب دیکھے گا اے تو مخاطب ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، نہیں غلط ہو گئی، ہاں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب دیکھے گا تو وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، رہا کا مطلب دیکھیں گے، الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، وہ جو ظالم تھے، شرک کرنے والے تھے۔ ظالم سے مراد یہاں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہگار مراد ہے، یہ ہو نہیں سکتا، اس کی وجہ دو ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، تو کفر کے فوراً بعد اس آیت کا لانا، اس کا مطلب ہے کہ واقعی کافر ہوں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آگے کے الفاظ پڑھیے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا یخفف عنہم ولا هم ینظرون، نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت اور ڈھیل دی جائے گی۔ تو ایسے شدید الفاظ کافروں ہی کے لیے ہیں، اس لیے یہاں پر ظلموں سے مراد گناہوں کی بات نہیں ہے بلکہ شرک اور کفر کی بات ہے کہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، یعنی شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے، کیا چیز دیکھیں گے؟ العذاب، اللہ کا عذاب دیکھیں گے۔ فلا یخفف عنہم، تو ہرگز تخفیف نہیں کی جائے گی ان سے، کوئی سزا ان کی ہلکی نہیں کی جائے گی، کوئی چیز نہیں ہے، کفر اور شرک کی سزا ہے، اور کفر کی ضد تو ایمان تھا، شرک کی ضد اللہ کی توحید تھی، اس دن اللہ کی توحید، اللہ پر ایمان، یہ چیزیں نفع نہیں دیں گی، یہاں تک کہ کافر انسان، مشرک انسان جب نزع کے عالم شروع ہوتا ہے اس کا اور آخرت کھل جاتی ہے اس پہ، اس وقت بھی وہ انسان ایمان لے آئے، اس کو بھی اس وقت بھی ایمان نفع نہیں دیتا۔ جیسے فرعون ہے، بالکل آخری وقت پر ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے ایمان نے اسے نفع نہیں دیا، تو بس پھر اس کے بعد قیامت جب آ جائے گی پھر تو قطعی طور پر ایمان ناقابل انتفاع ان کے لیے ہوگا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب اس عذاب کو دیکھیں گے تو پھر تخفیف بھی نہیں ہوگی اور ڈھیل بھی نہیں دی جائے گی، فوری طور پر حکم ہو جائے گا کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، انہیں وہاں پر پھینک دیا جائے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، اور جب دیکھیں گے کون؟ الذین اشرکوا، جن لوگوں نے شرک کیا ہے۔ پہلے فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ اب دوسری اس کی شک بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ اشرکوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، وہاں ظلم تھا، یہاں شرک ہے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ظلم سے وہاں مراد کفر ہے کہ وہ کافر تھے، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو شرک تو نہیں کرتے تھے لیکن کافر تھے، مثلا اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کو ایک ہی مانتے تھے لیکن قیامت کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، قیامت کو بھی مانتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے، تقدیر کے منکر تھے۔ جتنی ایمانیات کی بنیادی چیزیں ہیں جس وجہ سے کوئی انسان مومن قرار پاتا ہے، یہ ان سب چیزوں سے انکار کرنے والے تھے۔ اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو دوسری آیت ہے یہ پھر خاص طور پہ اہل شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جب وہ دیکھیں گے جنہوں نے شرک کیا ہے، شرکاءہم، دیکھیں گے ان کو جو ان کے شریک ہیں،
قالو وہ کہیں گے ربنا اے پروردگار ہؤلائی یہ لوگ ہیں شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک شرکاؤنا یہ ہمارے شریک ہیں یعنی جو ہم نے شریک ٹھہرائے تھے الذین ان لوگوں کو کنا ندعو ہم پکارا کرتے تھے من دونکا اور اللہ تیرے علاوہ ہم ان کی عبادت کیا کرتے تھے ہم ان کو پکارتے تھے فالقوا پس وہ کیا کریں گے الیہم القول ڈالیں گے بات ان پر ان کا جملہ انہی کی طرف پھینک دیں گے اور کہیں گے انکم لکاذبون بلا شبہ تم جھوٹ بولتے ہو وہ ان کو دیکھیں گے آیت دیکھیے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا شرکاءہم ان کو جنہیں یہ خدا کا شریک ٹھہراتے تھے اپنے شریک یعنی جنہیں انہوں نے بنا لیا تھا قالوا ربنا کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہؤلاء شرکاؤنا یہ ہیں ہمارے شریک جو شرک ہم کرتے رہے یہ وہ معبود ہیں الذین کنا جن کے جو ہیں کہ کنا ندعو ہم پکارتے تھے من دونکا تیرے علاوہ تجھے چھوڑ کے ہم ان کی عبادت کرتے تھے فالقوا الیہم القول تو وہ جو شریک بنائے گئے تھے وہ ان کا جملہ ان کی طرف لوٹا دیں گے پھینک دیں گے القوا عربی میں تو یہی تو ہوا نا القوا الیہم القول ان کی بات کو رد کر دیں گے اردو میں ترجمہ کریں اور خالص لغت میں ترجمہ کریں تو القاء کا مطلب ڈال دینا وہ ان کا جملہ پلٹ دیں گے ان کی طرف اور کہیں گے انکم لکاذبون تم تو سارے جھوٹ بکتے ہو تم نے تو ہماری عبادت نہیں کی مشکل یہ اس آیت میں پیش آتی ہے کہ فرض کر لیجئے یہ عیسائی ہیں اور اس پہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہم تو ان کی عبادت کرتے رہے اور مسیح علیہ السلام کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو تم نے تو ہماری عبادت نہیں کی تو یہ ہوگا کیا یہ اللہ کے اچھے بندے اللہ کے نیک بندے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اولیاء کرام ہیں رحمہم اللہ یہ سارے تو کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے اور وہ کہتے ہیں ہم عبادت کرتے رہے اگر فرض کر لو خدا ہم سے گواہی لے کہ کسی عیسائی نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی تھی تو ہم بھی گواہی دیں گے ہم کہیں بالکل اللہ کی تھی انہوں نے عبادت مشکل پیش آئی نا آیت میں اس لیے قرآن کریم کی جو مشکل آیات ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ دونوں طرف ہے سچائی وہ جو کہتے ہیں ہم نے عبادت کی وہ بھی سچ کہتے ہیں کرتے رہے اور یہ جو انہیں کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو تو یہ اللہ کے اتنے اچھے بندے ہیں انہوں نے زندگیوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولا خدا کے یہاں کیا جھوٹ بولیں گے ہیں یہ بھی سچے تو مسئلہ کیا ہوا یہ آیت ہے وہ جس پہ سورہ یونس میں بھی بات ہوئی تھی سورہ یونس میں آپ دیکھیے 11ویں پارے میں تو اس آیت کو اور اس آیت کو ملائیں پھر کچھ مسئلہ تھوڑا سا حل ہوتا ہے 11ویں پارے میں سورہ یونس ہے اور آیت نمبر ہے 28 اس کی یہ اشکال سمجھ میں آیا جو اعتراض اس پہ پیدا ہوتا ہے آیت نمبر 28 سورہ یونس 10ویں سورت ہے اور 11واں پارہ ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن ہم جمع کر لیں گے سب کو جو شرک کرتے تھے ان کو بھی اور جن چیزوں کو خدا کا شریک بنایا جاتا تھا ان کو بھی تو شریک بھی جمع ہو گئے اور مشرک بھی جمع ہو گئے شرکا بھی جمع ہو گئے شریک کی جمع شرکا جنہیں اللہ کا شریک بنایا گیا اور مشرک بھی جمع ہو گئے پھر کیا ہوگا ثم نقول للذین اشرکوا پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا مکانکم تم کھڑے رہو انتم تم بھی وشرکاؤکم اور جو تمہارے شریک ہیں وہ بھی کھڑے رہیں سارے اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جاؤ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ پھر ان کو ہم الگ الگ کریں گے توڑ دیں گے ان کے تعلقات کو وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ اور کہیں گے ان کے شریک جنہیں خدا کا شریک بناتے رہے یہ اب بولیں گے اور کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ تم تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے یہاں اور اس آیت میں فرق آپ دیکھیے وہاں پر بولے ہیں خود شرک کرنے والے مشرک
اور انہوں نے کہا اللہ یہ ہیں جن کی ہم عبادت کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد دوسرا فکرہ آیا کہ وہ ان کو کہیں گے تم جھوٹے ہو. یہاں پہلا فکرہ نہیں ہے، یہاں پر صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور وہ جو شریک بنائے تھے وہ بولیں گے اور کہیں گے مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اور یہاں انہوں نے بھی کہا ہی نہیں کہ اللہ یہ شریک ہیں جو ہم بناتے تھے، انہوں نے نہیں کہا. تو معلوم ہوا کہ ایک جملہ وہاں زیادہ ہو گیا، اور دوسرے وہاں جو آیا ہے کہ انکم لکاذبون، تم جھوٹ بولتے ہو، تو وہ جھوٹ دراصل یہی ہے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. ان دونوں فکروں کو پھر ملا لیں تو مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. آیا نا خیال میں کہ دونوں جگہ فکرے کم ہیں. اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو پھر گفتگو مکمل ہوتی ہے. گفتگو کا آغاز کیا انہوں نے جو شرک کرنے والے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم یہ ہیں وہ شریک جن کی عبادت کرتے تھے، اور یہ آ گیا بیان سورہ نحل میں. اور انہوں نے آگے سے جملہ ان کا پلٹا دیا اور کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. صرف یہی لفظ نہیں ہے انکم لکاذبون، تم جھوٹ بولتے ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. یہ سورہ یونس کا فکرہ ادھر آ گیا. تو اب کلام مکمل ہو گیا دونوں جگہوں کو جوڑ کے. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیے یہی سورہ یونس میں فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. وہ کہیں گے ایک جملہ تو انہوں نے یہ کیا کہ تم لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، وہ کہیں گے اللہ گواہ ہے، خدا کی قسم، خدا شاہد ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں اور تم جو ہماری عبادت کہتے ہو کرتے ہو، اللہ گواہ ہے کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تو تمہاری عبادت کی کوئی خبر نہیں تھی. اب بات سچی ہو گئی نا. یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم جھوٹ بولتے ہو، کوئی عبادت نہیں کرتے تھے تم، اور اللہ گواہ ہے، خدا کی قسم اللہ اس بات پر شاہد ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ ہم تو بالکل، ہمیں تو خبر ہی نہیں کہ تم نے کبھی ہماری عبادت کی. ہیں دونوں سچے، وہ سچ کہہ رہے ہیں اور دو جملے بول رہے ہیں. تین، وہ کہتے ہیں انکم لکاذبون، تم جھوٹ بولتے ہو. ایک جملہ سورہ نحل کا. دوسرا جملہ انہوں نے کہا کہ ما کنتم ایانا تعبدون، 28ویں آیت کا آخری ٹکڑا، کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. تیسرا جملہ انہوں نے کہا فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے ہمیں تمہاری عبادت کی کوئی خبر نہیں. تین جملے ہو گئے نا. یہ تین جملے کنہوں نے کہے؟ جن کو شریک ٹھہراتے تھے. اور انہوں نے جو جملہ کہا ہے وہ یہاں پر سورہ یونس میں نہیں، وہ آیا ہے سورہ نحل میں. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے پروردگار یہ شریک ہیں الذین کنا ندعو من دونک، جن کی ہم عبادت کرتے تھے تیرے علاوہ، تجھے چھوڑ کر. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ ان کی بات کو پھیر دیں گے ان کی طرف، لوٹائیں گے، ان کے قول کو رد کر دیں گے، ان کی بات کو ڈینائی کریں گے، انکار کر دیں گے. انکم لکاذبون، تم جھوٹ بولتے. یہ انہوں نے کیوں کہا جھوٹ بولتے ہو؟ کیونکہ انہیں ان کی عبادت کی خبر نہیں پہنچی. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تو تمہاری عبادت کا پتہ ہی نہیں. تو ہیں دونوں اپنی اپنی جگہ پر سچے. ایک آدمی خط لکھتا ہے، ای میل بھیجتا ہے کسی کو، اور وہ کہتا ہے میں نے بھیج دی. دوسرا کہتا ہے بھئی نہیں بھیجی آپ نے، مجھے ملی ہی نہیں. ہیں دونوں اپنی جگہ پر سچے بھی ہو سکتے ہیں. اس نے بھیج دی ہو اور اسے ملی نہ ہو، اسے خبر ہی نہ ہو کہ وہ ای میل گئی کہاں، کسی اور اکاؤنٹ میں چلی گئی، کہاں پہنچ گئی. تو دونوں سچ بول رہے ہیں لیکن دونوں کی بات الگ الگ ہے. جو کہتا ہے کہ عبادت کی وہ بھی سچ کہتا ہے، عبادت تو ہم بھی گواہی دیں گے کہ خدایا ایسے ہی ہوتا رہا تیری دنیا میں. اور وہ کہتے ہیں انہیں پتہ نہیں، ان تک خبر پہنچی نہیں. تو ہوتا کیا ہے؟ پھر لوگ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ اس پہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے جو حاشیہ لکھا ہے نا، یہ اس سارے مسئلے کا حل ہے، اور ایسا زبردست حاشیہ ہے.
ہمارے اساتذہ اسے زبانی یاد کراتے تھے. وہ جب سند دیتے تھے تو جو چیزیں سنتے تھے نا ان میں سے ایک حاشیہ تھا، ہم نے اس زمانے میں یاد کیا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ اس موضوع پر کوئی 30-40 تفاسیر بھی دیکھ لیں تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہ جو جملے ہیں نا شاہ صاحب کے سب پہ بھاری. بڑے بڑے مفسرین آ کر یہاں پہ وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکے کہ بس دونوں طرف کو خبر نہیں تھی، انہیں ان کی خبر نہیں ہوئی، انہیں ان کی خبر نہیں ہوئی، بس یہ بے خبر رہے ہیں. اس وجہ سے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اصل حل کیا، اس لیے کہ بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، بات اس سے آگے بھی چلتی ہے. یہ تو مان لیا بھئی انہیں خبر نہیں ہوئی، جنہوں نے شرک کیا تھا انہیں تو یہ نظر آتے رہے، انہوں نے خواب میں دیکھا. حضرت نے فرمایا تم نے جو ہماری عبادت کی تھی ہم بڑے خوش ہوئے اس سے. عبادت ہی ہے نا. اب ایک آدمی لکڑیوں سے، کپڑے سے، مختلف چیزوں سے ایک علم بناتا ہے اور اس علم کی پرستش کرتا ہے. اس گھوڑے کے پاس جا کے اس سے بچے اولاد مانگتا ہے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اولاد مانگتا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے اولاد مانگتا ہے، اپنے رزق کو مانگتا ہے. وہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ نادی علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکار، اور وہ بڑے مظہر ہیں، تو تیرے سامنے ایسی ایسی عجیب چیزیں آئیں گی. اور کئی جگہ گاڑیوں میں ہمارے ملکوں میں لکھا ہوتا ہے ادرکنی یا صاحب الزمان، اے زمانے کے امام میری مصیبتوں کو دور کر دے، میری تکالیف پہ آ جا، جلدی پہنچ. یہ جملے کیا ہیں؟ وہ آدمی کہتا ہے میں نے جب یہ جملہ پڑھا میں نے حضرت کو خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا بہت اچھا آج تم نے جو ماتم کیا ہم اس سے بڑے خوش ہیں. 20 ایسی چیزیں یہ جو آج تم نے ہماری نظر و نیاز دی تھی ہم اس سے بڑے خوش ہیں. وہ آدمی اپنے ایمان میں، اعتقاد میں، ان پہ ایمان میں پکا ہو جاتا ہے اور وہ کسی کی سنتا نہیں. کہتا ہے تم 1000 دلائل دو، مجھے خود حضرت نے خواب میں آ کے کہا تھا. کئی قادیانی آپ کو ملیں گے 20. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دادا کو بشارت دی تھی کہ غلام احمد قادیانی اس زمانے میں حق پہ ہے، ذرا جاؤ، اور میں وہاں چلا گیا. یہ سارا چکر کیا ہے؟ اس لیے بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی کہ انہیں اس کی عبادت کی خبر نہیں ہوئی. یہ تو بیچارہ ان کے پکار پکار کے ساری زندگی ختم کر دی اس نے. حضرت نے اس کا حل، یہ جو حاشیہ لکھا ہے نا، بہت کام کی چیزیں لکھی ہیں تو یہ چند ایک سطریں، لیکن انہوں نے سارے مسئلے کا نچوڑ اس میں نکال دیا ہے. فرماتے ہیں جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہیں. ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر آپ کو پجواتا ہے. جو ہم نے یاد کیا تھا اس میں اپنے کا لفظ بھی تھا. ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے، اس سے ان کو کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اب دیکھیے بات حضرت رحمت اللہ نے کیا کی. جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہے. ان بزرگوں نے تو کبھی تلقین نہیں کی تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو کبھی نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کیا کرو، نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، نہ ہی کوئی اللہ کا اچھا بندہ کہتا ہے. 20 لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے لیے عبادت کی رسومات انجام لاتے ہیں، بجا لاتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وفات سے بالکل پہلے، ان کی سوانح آپ کو بھی پڑھے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبد الوہاب تھے ان کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی توحید، اور اللہ کی توحید اس پہ سختی سے قائم رہنا، اور اللہ کا علم منسوخ نہیں ہوتا اور اللہ کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں. تو کوئی بھی جو بزرگ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے کب کہا تھا کہ میری عبادت کرو؟ کسی نے بھی نہیں. سورہ مائدہ میں بڑی تفصیل سے بات گزر گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے کہ 5 گزارشات عرض کی ہیں اللہ کے حضور میں، اور کہا کہ اللہ اگر میں نے انہیں کہا ہوتا کہ میری عبادت کریں تو پروردگار آپ تو جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اللہ آپ جانتے ہیں میرے جی میں وہم و گمان میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ لوگ میری عبادت کریں. پروردگار
اور تیرے جی میں میرے متعلق کیا ہے میں نہیں جانتا. کب کبھی طاری ہو جائے گی ان پہ. اللہ پوچھیں گے جب کہ عیسیٰ تو اور تیری ماں تم لوگ کہتے رہے ہو, تم نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ میری عبادت کیا کرو. قال سبحانک, بولے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور انہوں نے کہا, یعنی کہیں گے قیامت میں, انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے, اے پروردگار تیری ذات بے عیب ہے, لیکن میں نے کبھی نہیں یہ کہا. ما قلت لهم, اللہ ہرگز میں نے یہ نہیں کہا تھا. اور دوسری طرف یہ بات اسی لیے حضرت فرماتے ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہیں, ان کی بے گناہی پہ کتاب و سنت سب گواہ. ہم ایک مرتبہ بائبل پڑھ رہے تھے امریکہ میں, کیلیفورنیا سے کہیں جا رہے تھے, اب خیال نہیں کس جگہ جانا تھا, لیکن یہ یاد ہے کہ کیلیفورنیا سے. تو ہمارے ساتھ ایک وہ جہاز یہیں دیکھا ہے, اور تو کہیں دنیا میں شاید ہمارے ممالک میں بہرحال نہیں ہوتا, وہ دو تین آدمی سامنے بیٹھتے ہیں, 2-3 آدمی ادھر بیٹھتے ہیں, آمنے سامنے ہوتے ہیں. تو اس میں ہم بائبل پڑھ رہے تھے, کسی وجہ سے دیکھ رہے تھے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, جا کے کہیں بیان کرنا تھا. تو ایک لڑکے نے سامنے دیکھا کہ بائبل ہے, تو اس سے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے. میں نے کہا میں مسلمان ہوں. اس کا بائبل کیوں پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہ کسی وقت میں اللہ نے یہ نازل کی تھی, میرا اس پہ ایمان ہے. تو اس کے ساتھ والی لڑکی جو تھی وہ بڑی خوش ہوئی, اور اس نے کہا اچھا تم کرسچینٹی کو پڑھتے ہو؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں. تو انہوں نے بائبل اپنے پاس سے نکال کے بڑی خوبصورت جو سفر میں رکھی ہوگی اپنے لیے, وہ بھی ہمیں دے دی, اور کہا کہ یہ رکھو, یہ پڑھا کرو. وہ کسی اور فرقے کی بائبل تھی, بہرحال رکھ لی. تو انہوں نے بڑی خوشی سے بتایا, انہوں نے کہا ہم دونوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے, اور انہوں نے ہمیں تلقین کی تھی کہ فلاں چرچ میں جایا کرو, اور فلاں جو ہے فادر, اس سے جا کر تم میری عبادت کا طریقہ سیکھو. تو فادر کے پاس جب گئے تھے ہم, تو انہوں نے کہا کہ تم اتنے منٹ تک رکوع کی طرح جھک کے بس اس طرح جھکے رہا کرو اس اسٹیچو کے سامنے, اور یہ ان کی عبادت. اب آئے تھے کون خواب میں انہیں؟ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر. وہ یہ کہتے ہیں تو 20 کا یہ عقیدہ ہے, 20 کی یہ باتیں. حضرت فرماتے ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ. تو ہم اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں, وگرنہ آپ ملیں گے جب غیر مسلموں سے یا اس قسم کے گمراہ لوگوں سے, کئی کو یہ تجربہ ہے. ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر آپ کو پجواتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ شیطان آتا ہے خواب میں, اور کبھی کبھی عالم بیداری میں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تو کہتے ہیں بیداری میں بھی آ جاتا ہے, اور وہ آ کر خواب میں کسی بھی بزرگ کا نام لے دے گا, کسی کے متعلق بھی کہہ دے گا کہ میں فلاں ہوں, اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو عبادت تم نے میری کی ہے میں اس سے راضی ہوں, خوش ہوں. یہ اپنے شرک میں اور جم جاتا ہے, پکا ہو جاتا ہے. بحث اس میں صرف ایک ہی آتی ہے, اور وہ یہ کہ شیطان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل ان کا روپ دھار سکتا ہے یا نہیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان حضرات کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے, تو وہ کہتے تھے کہ وہ صورت مبارکہ جو مدینہ منورہ میں قبر مبارک میں ہے, جس نے انہیں دیکھا ہے اس نے انہیں دیکھا. اور اگر اس صورت میں تبدیلی ہے تو یہ اس انسان کے اپنے یا تو اعمال کی وجہ سے, یا اس انسان کے دماغ میں خیال ہے اس کی وجہ سے ہے, یا یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی آدمی نے آ کے کہا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے, تو انہوں نے کہا کہ صف لی, مجھے بتاؤ وہ کیسے تھے. تو اس نے بیان کیا, تو کہنے لگے کہ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھ لیتا نا تو اس سے زیادہ تو بیان نہ کر پاتا, بالکل تم نے انہیں دیکھا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کا استثناء کر دیا جائے, جبکہ سارے اس پہ بھی متفق نہیں ہیں. محققین کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے باقی انبیاء علیہ السلام کے متعلق شیطان اتنا بھی کر سکتا ہے کہ وہ کسی کو خواب میں آئے اور ان کی آواز جیسی آواز کہے اور کہے کہ میں فلاں آدمی ہوں, میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام.
اور پھر وہ کیا کہتا ہے کہ اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے، اس سے ان کو کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ تو انہیں کیا معلوم اصل میں مسیح علیہ السلام کو کیا پتا، اصل میں حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا پتا کس نے عبادت کی ہے، انہیں کیا خبر ان چیزوں کی۔ اس وجہ سے قیامت میں وہ ان سے کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اور یہ وہی بات ہے جو سورہ یونس میں آئی ہے کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری پوجا سے بالکل بے خبر تھے۔ سکھوں میں دیکھ لیں، وہ گرو نانک کے متعلق یہ کہتے ہیں، ہندوؤں میں دیکھ لیں، ہندوؤں کے ہاں تو بھرمار ہے اس چیز کی، کتنے ہی اپنی دیویوں اور دیوتاؤں کے متعلق کہتے ہیں کہ رات وہ خواب میں آئے تھے، انہوں نے ہم سے یہ کہا، انہوں نے ہم سے یہ کہا، خواب بیان کرتے ہیں سارے۔ شیطان اس طرح بھی اللہ کی توحید سے لوگوں کو بچلاتا ہے اور ہٹاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ جو گفتگو ہے اور یہ جو حضرت رحمت اللہ علیہ نے حاشیہ لکھا ہے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتابوں میں یہی چیزیں لکھتے ہیں۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے جو بیٹے ہیں یہ در حقیقت اپنے والد رحمت اللہ علیہ کی چیزوں کو اسی کو تشریح کے ساتھ اور کہیں جمال کے ساتھ اردو میں بھی نقل کرتے ہیں، فارسی میں بھی نقل کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں اس قسم کی چیزیں لکھتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا، شرکاءہم اپنے معبودوں کو، قالو کہیں گے ربنا ہؤلاء، اے پروردگار یہ ہیں شرکاؤنا ہمارے شریک، جنہیں ہم نے تیرا شریک بنایا تھا یہ وہ لوگ ہیں، الذین کننا جن لوگوں کو ندعو من دونک تیرے علاوہ ہم پکارتے تھے۔ اب یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ یہ بت ہیں تو بت قیامت میں بولیں گے کب؟ لکڑی ہے، پتھر ہے، ان کو اٹھایا ہی کب جائے گا؟ یہ بولیں گے کب؟ اس کے لیے جن مفسرین نے یہ قول اختیار کیا ہے، بڑی دور کی کوڑی انہیں لانی پڑی ہے کہ یہ بت ہیں، قیامت میں انہیں اٹھایا جائے گا اور اس لکڑی اور پتھر میں اللہ روح کو پیدا کریں گے اور پھر روح آگے سے جواب دے گی اور پھر اس کے بعد اس لکڑی اور پتھر کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا یا مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ یہ بہت دور کی کوڑی لانے کی بات ہے۔ قرآن صاف صاف یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ہوں گے کوئی ایسے لوگ اور پھر بات ہوگی باقاعدہ، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، اور وہ ان کی بات کو رد کر دیں گے اور کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹ بولتے۔ اصل دار و مدار عقیدے پر ہے۔ اگر کوئی آدمی قبر کو سجدہ بھی کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کافر ہو گیا ہے جب تک ہم اس کی عقیدے کی بات نہ پوچھ لیں۔ اگر وہ جاہل ہے اور وہ کہتا ہے میں نے اس قبر کو اس لیے سجدہ کیا ہے کہ اس کی تعظیم، عظمت، بزرگی، ان چیزوں کا قائل ہوں، تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کو منع بھی کریں گے، روکیں گے بھی اور اس کو شدید گناہ قرار دیں گے، مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مشرک ہو گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اور جب اس سے پوچھیں کہ سجدہ کیوں کیا ہے تو وہ کہتا ہے حضرت نفع اور نقصان کے مالک ہیں، حضرت کو میرے حالات کا علم ہے، ہم نے تو انہی سے لینا ہے، انہی سے مانگنا ہے۔ اگر عقیدہ یہ ہے تو سجدہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ ہاتھ باندھ کر بھی کھڑا ہو جائے گا اس قبر پہ تو بھی کفر ہے، اس لیے کہ ہاتھ باندھنا یہ بندگی کی علامت ہے، یہ عبادت کا طریقہ ہے۔ ابو حفص کبیر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، اور ابو حفص کبیر رحمت اللہ علیہ حنفی فقہا میں سے اس درجے کے آدمی تھے، اتنے قدیم آدمی ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد کے دوست تھے، اور ابو حفص صغیر جو ان کے بیٹے تھے یہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپس میں دوست تھے، اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کفالت ان کے والد کا جب انتقال ہوا ہے تو ان کے گویا یہ والد کے دوست ہی بنے نا لگے، تو اس اعتبار سے انہیں چچا کہتے تھے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو تھے انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کفالت انہوں نے کی، بڑا خیال رکھا۔ ابو حفص کبیر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ کوئی آدمی عبد اللہ 50 سنہ، اللہ کی عبادت کرے 50 برس تک، اور نیروز کے دن جو ایرانیوں کی آگ کی پرستش کا دن ہوتا تھا پارسیوں کا، وہ کہتے تھے ایک انڈا کسی بت کے اس نیروز کے دن کسی بت کے لیے ایک انڈا دے دے تو وہ آدمی شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی 50 سال کی عبادت برباد ہو جائے، اس لیے کہ اس نے شرک کا فعل کیا۔ نیروز کا دن جو تھا
یہ مذہبی تہوار تھا. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ جن قوموں میں اب تک مذہب زندہ ہے، جب ان کے مذہبی تہوار آئیں جو شرک پر مبنی ہے، کفر پر مبنی ہے، اس میں ان کے دنوں کی تعظیم مسلمان نہ کرے. کیونکہ اگر اس کے دن کی تعظیم کرے گا، ان کے بتوں کے لیے کچھ دے گا، کوئی چیز کرے گا، تو وہ آدمی گویا کہ اللہ کے شرک کے مراسم میں شرکت کر رہا ہے. الیاذ باللہ. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اپنے مکتوبات میں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کے لیے گیا اور اس کی نزع کا عالم بڑا شدید تھا اور جان نکل نہیں رہی تھی. تو میں نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ اس آدمی کا کیا معاملہ ہے، مجھے بتایا جائے. تو معلوم ہوا کہ یہ کافروں کی جو کفر تھا، شرک تھا، اس کی تعظیم کرتا تھا اور اس وجہ سے اس کی جان نہیں نکل رہی. اور میں نے جب دیکھا تو مجھے بتایا گیا کہ اس کے دل میں ان کے اس کفر سے محبت تھی، ہندوؤں کی. تو میں نے پھر پوچھا کہ اس کا جنازہ، تو مجھے کہا گیا کہ اس کے دل میں ایمان ہے ابھی بھی، اس لیے اس کا جنازہ پڑھا جائے. اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے خود مکتوبات میں ہی کسی کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ انہیں دیکھا، بخش دیے گئے اور ہونٹوں پر ان کے سانپ کا جو ڈستا تھا اور اس کی وجہ سے قبر میں تکلیف ہوتی تھی ان کے. تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ ایک دن دیوالی نکلی اور یہ پان کھا رہے تھے اور اس نے کہا سب لوگ رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور تو ایک رنگ سے رہ گیا ہے. تو انہوں نے ایک گدھے پر پان کی پیک پھینک دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے عذاب دیا انہیں یہ کہ تو نے اس شرک کے دن میں کافروں کی وہ شرکیہ رسم جو تھی اس میں اتنی بھی شرکت کیوں کی. اللہ کی توحید کے خلاف، اور اللہ کی توحید میں خدا کو گوارا نہیں ہے کہ شرک کا کوئی شائبہ تک خدا کی توحید میں بال برابر کوئی شرک کرے. اس لیے اصل بات آدمی کے عقیدے کی ہے، اور عقیدے کے بعد یہ کہ جو کھلی ہوئی شرکیہ رسومات ہیں آدمی ان میں کیوں شریک ہو. الیاذ باللہ. عیسائی ہیں، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اس سے مریم کو اللہ کے لیے کیا کیا وہ گنتے ہیں اور شمار کرتے ہیں. ایک آدمی ان کا کوئی تہوار ہے ایسا جو نیشنل لیول کا ہے، اس میں تو چلیے چلا گیا، وہ تو یہاں کی معاشرت کے مطابق ہو گیا، مگر وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اس دن کرے، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ کوئی چیز قربان کرے، لوگوں کو بھیجے، یا لوگ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ تقریب کریں، اللہ کا بیٹا اسے جان کر الیاذ باللہ اور پھر اس میں شرکت کرے. یہ سب چیزیں بڑی شدید ہیں. اس لیے قرآن نے یہاں پر اس کی جڑ اکھیڑ دی. اللہ نے فرمایا ہے جب قیامت ہوگی تو یہ تو کہیں گے کہ ہم نے انہیں تیرا شریک، یہ ہمارے شریک ہیں. وہ کہیں گے جھوٹ ہے، کوئی تم نے عبادت نہیں کی. اور پھر وہ بات ہے کہ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان خدا گواہ ہے کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تمہاری عبادت کی مطلق خبر نہیں ہوئی، پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کہ تم ہماری عبادت کرتے. ایسی نازک ہے اللہ کی توحید. اسی لیے ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ 50 برس اللہ کی عبادت کرے اور اسے وحدہ لا شریک جانے، اور نیروز کے دن ایک انڈا آگ کی نظر کرے ان کی اس چیز میں شرک میں شرکت کے لیے، اس کی 50 سال کی عبادت برباد ہو جائے گی. وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت سے تعلق رکھتی ہیں اور عبادت اللہ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ نہیں کہیں گے کہ انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، تم غلط بات کرتے ہو. جو باقی کیا ہے دوسرا جملہ وہ سورہ یونس میں آ گیا، وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور اس کے بعد یہ جھک جائیں گے اللہ کے سامنے، یومئذ، اس دن، نسلما، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں گے عاجز ہو کر. اب آس ٹوٹ گئی نا، اب امید ٹوٹ گئی. جن کی عبادت کرتے تھے انہوں نے کر دیا انکار، انہوں نے کہا تم تو ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے. اوہو، اب جو آخری سہارا تھا وہ ختم ہو گیا. جن کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ قیامت میں اللہ کی پکڑ سے یہ لوگ ہمیں بچا لیں گے اور ہماری نجات ہو جائے گی، جب یہ عقیدہ برباد ہوا اور انہوں نے انکار کر دیا، اب آخری دیوار بھی گر گئی. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور اس دن عاجز ہو کر، مجبور ہو کے آخر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیں گے.
آ پڑیں گے، گرا دیں گے اللہ کے سامنے کہ مالک اب تو کرم کر، اب تو مہربانی کر، وہ دنیا میں جو شرک تھا وہ ختم ہو گیا، اب تیری توحید کے قائل ہوئے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور بھول جائیں گے مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ جھوٹ بولتے تھے، اتہام تہمت لگاتے تھے اللہ کے ذمے، سب بھول جائیں گے، سب گم ہو جائے گا، کسی چیز نے نفع نہیں دیا۔ دنیا میں جھوٹ بولتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ بھی لے تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سولی پہ چڑھ گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جھوٹ بولتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہمارے گناہ بخشوا دیں گے، مر گئے، کھپ گئے، وہ فرقہ بھی یہودیوں کا شاید ختم ہو گیا ہو، یا دنیا میں کوئی ایک آدھ دو چار ہی پائے جاتے ہوں گے، وغیرہ تو چوتھی صدی میں بھی اس فرقے کا وجود نہیں رہا تھا۔ اس لیے اللہ کی توحید اتنی نازک چیز ہے، اتنی نازک چیز ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی درجے میں عبادت میں تصور بھی نہ کرے، بچے ان ساری رسومات سے جن کے ذریعے اللہ کے ساتھ شرک تک پہنچنے کی کوئی راہ بھی کھلتی۔ اللہ نے فرمایا کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اور پھر بھول جائیں گے اس تہمت کو جو تہمتیں لگاتے تھے۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے لوگوں کو، یہ ایک جرم ان کا کفر کا ہوا، اور دوسرا جرم یہ ہوا کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے رہے، دو جرم ہو گئے۔ زدناہم، ہم بڑھا دیں گے، عذاباً، ان کا عذاب، فوق العذاب، عذاب کے اوپر، بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ شرارتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا جلال دیکھا ہے، خدا کی توحید اور اس کے ساتھ شرک کی کتنی مذمت ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو کفر کرتے رہے، اللہ کی ذات سے انکار، اس کی صفات سے انکار، اس کی صفات میں لوگوں کو شریک ٹھہرانا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ سے روکتے بھی رہے، اللہ کی راہ میں رکھنے ڈالتے رہے، خدا کے متعلق جو توحید کا عقیدہ تھا اسے برا بتاتے رہے، یہ کام کرتے رہے، یہ سب کی سب چیزیں گناہ کی، اور اتنا شدید گناہ۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ایبٹ آباد ایک جگہ ہے، میجر ایبٹ ہوا کرتا تھا، اور اس کی ملاقات ہوئی تھی مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے، اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحریک کو جو انگریز ختم کرنا چاہتے تھے اور سکھوں کی وہ پشت بنائی کر رہے تھے، انہیں اکسا رہے تھے کہ تم اس آدمی کو ختم کرو اور اس تحریک کو۔ اس وقت ایبٹ تھا، اس سارے علاقے میں میجر تھا آرمی کا، اور وہ حکمران بھی تھا، یعنی گورنر ہو گیا ایک طرح کا سمجھیے۔ اس کے نام پہ ایبٹ آباد، اور ایبٹ آباد کے قریب ایک کھوتا قبر ہے، اس جگہ کا نام کھوتا قبر ہے۔ کھوتا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے، گدھے کو کہتے ہیں۔ تو کئی بار وہاں جانا ہوا ایبٹ آباد، پوچھا لوگوں سے کہ اس کا نام کیوں ہے، تو معلوم ہوا کہ گدھا ہے اور اس کی قبر ہے، لوگ اس پہ آ کے نظر نیاز، جھنڈے، یہ سب چیزیں کرتے ہیں۔ بھئی اس میں کیا خصوصیت ہے؟ انہوں نے کہا اس میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی زمانے میں سب لوگوں کے نام یہ چیزیں جانتا تھا، جو بھی جا کے کوئی درخواست کرتا تھا یہ اپنی طرف سے اس کی مدد کرتا تھا، کام اس کے ہو جاتے تھے۔ اب بھلا بتاؤ، انسان تو انسان رہے، جہاں مسلمان کہلانے والے اتنے بے وقوف بن جائیں کہ گدھے کی بھی عبادت ہو، اللہ کی توحید پھر کہاں رہی لوگ؟ وہ اب تک ہے کھوتا قبر، نام بھی جگہ کا ہے، لوگ اس پہ جاتے بھی ہیں، اور کوئی نہیں کسی کی سنتا، اور وہ اس گدھے کی پرستش کرتے ہیں لیاذ باللہ۔ یعنی جو خود بے وقوفی کی علامت گنی جاتی ہے، انہوں نے اس کو بھی اپنا معبود بنا لیا۔ اس کے باوجود یہ سارے مسلمان ہیں، اس کے باوجود یہ سارے مومن ہی ہیں، اور سارے کے سارے اچھے ہیں، لیاذ باللہ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے فرمایا وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، دو جرم ہو گئے۔ زدناہم عذاباً، ہم ان کا عذاب بڑھائیں گے، فوق العذاب، پہلے عذاب کے اوپر۔ پہلا عذاب کفر کا، دوسرا لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا، یہ دو عذاب ہوں گے۔ اور اسی کے بالکل برعکس دیکھیے، ایک آدمی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اللہ کے دین پہ خود بھی عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہے، اس آدمی کو بھی گویا دوہرا ثواب ملے گا۔
اسی لیے اللہ نے کہا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس آدمی سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وعمل صالحا، خود بھی اچھے عمل کرتا ہے، وقال اننی من المسلمین، اور اسے فخر ہے اس بات پر کہ وہ مسلمان ہے، اسے دوہرا ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس نے خود بھی عمل کیا اور لوگوں کو بھی اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا۔ یہاں اس کا برعکس سمجھ لیجئے کہ خود بھی کفر کرتا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتا رہا ہے، بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ شرارتیں کرتے تھے، سب پتا تھا اندر سے کہ حق کیا ہے، اللہ کی توحید کیا ہے، اس کی ذات اور صفات، ان سب چیزوں کی خبر ہونے کے باوجود شرارتیں تھیں۔ شرارت اس لیے کہ مال جمع ہو جائے، شرارت اس لیے کہ رعایا وہ قابو میں رہے، ان دونوں کو پتا تھا۔ بڑی دو مثالیں اگر آپ دیکھیں، ہرقل کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صحیح بخاری کے آغاز میں آتا ہے کہ اس نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا اور اس نے لکھا کہ میرے پاس خط پہنچا ہے اور تم بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ وہ گیا تھا بیت المقدس کے فتح ہونے کی خوشی میں، اور بیت المقدس کے لیے اس نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالی ایران کو شکست دے دے اور ہم لوگ غالب آ جائیں تو میں اللہ کے گھر میں حاضری دوں گا بیت المقدس پہ، اور بیت المقدس کے فتح ہونا نہیں بلکہ ایران کی فتح کی خوشی میں وہ گیا تھا وہاں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ رات کو اس نے اپنے جو بھی نوکر تھے شاہی، انہیں کہا کہ میری چارپائی باہر بچھا دو، اور باہر اس نے چارپائی جب بچھوائی اپنی، رات کو لیٹ کے ستارے کہیں دیکھتا رہا، اور اس نے اپنے دوست کو اگلے دن خط لکھا کہ ستاروں کی چال میں تبدیلی آ گئی۔ وہ دونوں ایک ہی استاد سے پڑھے ہوئے تھے، اور قد ظہر ملک الختان، اس سے معلوم ہوتا ہے اس تبدیلی سے کہ یہ جو لوگ، یہ جو قوم ختنے کراتی ہے، ان کا بادشاہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں آ گئے، اور اس کے چند دن بعد اسے خط مل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو اس کا دوست تھا وہاں رضی اللہ عنہ، انہیں بھی خط ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہوں نے اسے جواب میں لکھ دیا کہ بلا شبہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہیں، اور ستاروں کی چال یہ بتاتی ہے، اور میں ان پہ ایمان لے آیا ہوں۔ ابھی خط اسے پہنچا نہیں تھا، اس نے آ کے لوگوں میں اپنے ایمان کا اقرار کیا، اور اس نے کہا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے حضرت نے جن کی خبر دی تھی وہ آ گئے ہیں، قوم نے انہیں مار دیا۔ اسے جب پتا چلا تو اس نے صاف صاف کہا لوگوں سے، آنے والوں سے، سب سے اس نے کہا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول۔ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں، وہ گئے ہوئے تھے وہاں قافلہ تجارت کے لیے، اس نے کہا کہ اگر اس ملک سے کوئی آیا ہے تو انہیں پکڑو، انہیں میرے پاس پیش کرو۔ اس قافلے کو پکڑ کے لے آئے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت کافر تھے۔ اس نے پوچھا کہ یہ تم ان کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف چیزیں پوچھیں، پھر کہا اللہ کی قسم ابو سفیان، جو تم کہتے ہو کہ یہ سب کچھ سچ ہے نا، تو یہ جو میرے پاؤں کے نیچے زمین ہے اس کا بھی مالک ایک دن وہ بن جائے گا۔ وَوَاللَّهِ لَوْ كُنْتُ عِندَهُ، صحیح بخاری میں آئے اس کے الفاظ کہ اس نے کہا اللہ کی قسم اگر میں اس شخص کے پاس ہوتا لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھو کے پی لیتا۔ وہ اتنا بڑا آدمی، یہ ساری چیزوں کے باوجود تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آیا اور لکھ کر بھیجا خط کہ میں آپ کو مانتا ہوں اور اللہ کی قسم آپ رسول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھا اور آپ نے جھوٹ بولتا ہے اللہ کا دشمن، یہ ابھی تک عیسائیت پہ قائم ہے۔ سوچنے کی سیدھی سادی بات ہے کہ بھئی اب تم انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانتے ہو، حق مانتے ہو، تو یہ لشکر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑائی کس بات کی ہے؟ تو اسے پتا تھا لیکن اس کے باوجود نہیں مانا، کیونکہ اس نے کہا ایک جگہ کہ اگر میں مان جاؤں ان کو جس طرح وہ میرا دوست مانا ہے تو وہ شہید کر دیا گیا اور میری سلطنت چھین دی جائے گی، میری حکومت جاتی رہے گی۔ اور نجران کے عیسائی جو آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کے لیے،
ان میں جو اہل کتاب مسلمان ہو گئے تھے وہ اہل کتاب اس لیے بھی مسلمان ہو گئے تھے، کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے، پھر مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنے اس راہب سے سنا، وہ جو پادری آیا تھا، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ہیں تو وہ واقعی اللہ کے نبی، جس آخری نبی علیہ السلام نے آنا تھا وہ یہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا پھر تمہارا کیا خیال ہے، ایمان قبول کر لیں؟ اس نے کہا اگر اسلام قبول کرو گے تو سلطنت جاتی رہے گی۔ تو جس نے اس کو سن لیا تھا ان میں حضرت حارث رضی اللہ عنہ تھے، جو مذہباً عیسائی اور بعض روایات کے مطابق یہودی تھے، اور وہ مدینہ منورہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے مسلمان کر لیں۔ جب ہم لوگوں کو پتا ہے کہ آپ سچے ہیں اور آپ آخری نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے آپ کی مخالفت کرنے کی؟ یہ سب چیزیں بما کانوا یفسدون، اللہ نے فرمایا شرارتیں کرتے تھے مشرک۔ تو بہت لوگوں کو بیچ میں سے پتا ہوتا ہے کہ اصل حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، اس کے باوجود پیسہ آڑے آ جاتا ہے، دولت آڑے آ جاتی ہے، سرداری، حکمرانی، ریاست، یہ سب چیزیں آڑے آ جاتی ہیں اور حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا ہے اچھا اس طرح تو دگنا عذاب ہوگا، ایک ان کے کفر کا، ایک اللہ کی راہ سے روکنے کا، اور وجہ اس کی یہ کہ شرارتیں کرتے ہیں۔